बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज मैं आपको नमाज पढ़ने का तरीका हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करूँगा। नमाज का तरीका बयान करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ अल्लामा तालिब हुसैन करमानी, बस्ती यासराबाद, चक मुगल, तहसील मेहसी, ज़िला विहाड़ी, सूबा पंजाब, पाकिस्तान के मेरे चैनल करमानी टीवी और करमानी टीवी 3 को जिस पे आप सुन रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब। मेरे दोस्तों, मेरा मिशन, मेरा जो नज़रिया, मेरा सोच ये है कि हर आदमी जिसके पास मोबाइल है वो घर बैठे मसाइल सुने, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे जो उसका मसला है, जो सवाल का जवाब लेना चाहता है, वो इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल जो हैं दोनों में आपको मिल सकता है। एक में तफसीर है जो जिससे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ करमानी टीवी 3, इसमें मसाइल नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह के हैं। अब मैं आपको हदीस पाक से नमाज पढ़ने का तरीका अर्ज करता हूँ। बुखारी शरीफ में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी फरमाते हैं कि एक शख्स मस्जिद में हाजिर हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की एक जानिब में तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने नमाज पढ़ी, फिर खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, सलाम अर्ज़ किया, फरमाया वालैकुमुस्सलाम, जाओ नमाज पढ़ो कि तुम्हारी नमाज न हुई। वो गए और नमाज पढ़ी, फिर हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया, फरमाया वालेकुमुस्सलाम, जाओ नमाज पढ़ो कि तुम्हारी नमाज न हुई। तीसरी बार या उसके बाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फरमाइए, मुझे बताइए कि क्या वजह है। इरशाद मुबारक फरमाया, जब नमाज को खड़े होना चाहो तो कामिल वुज़ू करो, फिर किबला की तरह मुंह करके अल्लाहु अकबर कहो, फिर कुरान मजीद पढ़ो, जितना मुयस्सर आए, जितना आसान हो पढ़ो, फिर रकू करो यहाँ तक के रकू में तुम्हें इत्मीनान हो जाए, फिर उठो यहाँ तक के सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक के सजदा में इत्मीनान हो जाए, फिर उठो यहाँ तक के बैठने में इत्मीनान हो, फिर सजदा करो यहाँ तक के सजदा में इत्मीनान हो जाए, फिर उठो और सीधे खड़े हो जाओ, फिर उसी तरह पूरी नमाज करो। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, उसमें है कि उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर से नमाज शुरू करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से किरात, और जब रकू करते सर को उठाते हुए न झुकाए बल्कि मुतवस्त हालत में रखते, और जब रकू से सर उठाते तो सजदा को न जाते, कुछ वक्त के सीधे खड़े न हो ले और सजदा से उठ कर सजदा न करते, ता वक्त सीधे न बैठ ले, और हर वक़्त पर अत्तहियात पढ़ते और हर 2 रकात पर अत्तहियात पढ़ते और बायां पाँव बिछाते और दाहिना खड़ा रखते और शैतान की तरह बैठने से मना फरमाते और धरंदू की तरह कलाइयाँ बिछाने से मना फरमाते, यानी सजदाए में मर्दों को और सलाम के साथ नमाज ख़त्म करते। सही बुखारी शरीफ में मौजूद है कि सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि लोगों को हुक्म किया जाता कि नमाज में मर्द दाहिना हाथ बाएं हाथ कलाई पर रखे। इमाम अहमद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नमाज पढ़ाई और पिछली सफ में एक शख्स था जिसने नमाज में कुछ जो है कमी की। जब सलाम फेरा तो उसे पुकारा, आए फलां, तो अल्लाह से नहीं डरता? क्या तू नहीं देखता कि कैसे नमाज पढ़ता है? तुम ये गुमान करते हो कि जो तुम करते हो उसमें से कुछ मुझ पर पोशीदा रह जाता होगा। खुदा की कसम, पीछे से वैसा देखता हूँ जैसे सामने से देखता हूँ। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, रवायत है कि अब्बी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया कि समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्ता फरमाना याद किया।
ایک اس وقت جب تکبیر تحریمہ کہتے، دوسرا جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر فارغ ہوتے۔ ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی۔ ترمذی نے اور ابن ماجہ اور دارمی نے بھی اس کی مثل روایت کی ہے۔ اس حدیث سے آمین کا ایسا کہنا ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق اور اس کے اگلے گناہ جو ہے بخش دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم نماز پڑھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو صفیں سیدھی کرو، اور تم سے جو کوئی امامت کرے وہ جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا، اور جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع میں جائے تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا تو اور تم سے پہلے اٹھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ اور جب وہ سمع اللہ لمن حمد کہے تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اللہ تمہارے سنے گا، یعنی اللہ تمہاری سنے گا، وہ جو اس میں ہے۔ ابو ہریرہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی صحیح مسلم میں بھی ہے، جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو، خاموش رہو۔ اس حدیث اور اس کے پہلے جو حدیث ہے دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آمین آہستہ کی جائے۔ اگر زور سے کہنا ہو تو امام کی آمین کہنے کا جو ہے پتہ اور موقع بتانے کی کیا حاجت ہوتی ہے کہ جب ولدوالین کہے تو آمین کہو۔ اور اس سے بہت سری ترمذی کی روایت شعبہ سے ہے، وہ علقمہ سے، وہ ابی ویل سے روایت کرتے ہیں، فقال آمین وخالد بہا صوتہ، آمین کہی اور اس میں آواز پست کی۔ نیز ابو ہریرہ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کریں بلکہ چپ رہیں، خاموش رہیں، اور یہی قرآن عظیم کا بھی ارشاد ہے، جس طرح وہ تو آیات مبارکہ بھی مشہور ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، خاموش رہو، اور اس امید پر کہ رحم کیے جاؤ۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اسے اقتدا کی جائے، جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب قرات کرے تم بھی خاموش رہو، چپ رہو۔ عزیز مطلب آمین بالجہر، آمین مخفی، اور امام کے پیچھے قرات کرنی اور نکل۔ میں اپنی تفسیر کرمانی میں جلد اول میں عزیز محترم سورۃ فاتحہ کی جب تفسیر کی ہے اس میں خلاصے سے لکھ چکا ہوں، آپ وہاں سے بھی میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 جو ہے، کرمانی ٹی وی جو ہے اس کو آپ جو ہے اس کو دیکھیں، اس میں نے خلاصے سے تحریر اور بہت ہی سمجھایا ہے، اس میں تفسیر پڑھیں تو اس میں بھی بہت جو ہے وضاحت سے، اور تقریر میری سنیں تو یوٹیوب جو ہے چینل کرمانی ٹی وی پہ جو ہے وضاحت سے میں نے یہ مسائل سمجھا ہے، اور حدیث پاک بھی ساتھ پڑھی ہے۔ دوستو، ابو داؤد، ترمذی، علقمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ پھر نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھائے مگر پہلی بار یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے پھر نہیں۔ یہ ترمذی نے لکھا ہے، حدیث حسن ہے۔ فرماتے ہیں دار قطنی جو ہے ابن عدی کی اور روایت کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو ان حضرات نے ہاتھ نہ اٹھائے مگر نماز شروع کرتے وقت۔ مسلم شریف میں احمد اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ تمہیں ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں جیسے جو ہے عزیز محترم چنچل گھوڑے کی وہیں نماز جو ہے نماز میں سکون کے ساتھ رہو، یعنی کہ اس طرح ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ابو داؤد اور امام احمد نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں۔ ان امور کے متعلق اور بکثرت حدیث و آثار موجود ہے، تبرکن چند حدیثیں جو ہے میں ذکر کر دیتا ہوں۔
یہ مقصود نہیں کہ افعال نماز حدیث سے ثابت کیے جائیں کہ ہم نہ اس کے اہل نہ اس کی ضرورت کے۔ ائمہ کرام نے یہ مرحلے طے کیے، فرمایا ہمیں تو ان کی ارشادات بس ہیں کہ وہ ارکان شریعت ہیں، وہ ہی فرماتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ماخوذ ہے۔ عزیز محترم، میں نے آج آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ حدیث پاک سے، اور اگر اس کا زیادہ وضاحت دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر کرمانی میری ہے، جلد اول کو پڑھیں، اور یوٹیوب جو ہے اس پہ دیکھیں، اور کرمانی ٹی وی کو جو ہے آپ سبسکرائب لائک کمنٹ کریں، اس میں عزیز محترم میں نے وضاحت سے لکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔